قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر بھی علانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکی سے برائی کو پرے دھکیلتے رہتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے ہوگا آخرت کا گھر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. جنات عدن یدخلونہا، یعنی ایسے باغات جو ابدی ہوں گے. یدخلونہا، اللہ تعالیٰ انہیں وہ اس میں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو بھی نیک ہوں گے ان کے باپوں میں سے، ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. یہ بڑی خوشخبری والی آیات ہیں. اصولی طور پر جو ہے وہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ ایمان اور عمل سے ہے، لیکن جو اہل جنت کے متعلقین ہیں، ایمان والے، جو اپنے ان رشتہ داروں کو ڈسون نہیں کرتے، یعنی کوئی بیوی باعمل تو نہیں ہے کہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو، لیکن وہ ایمان والی بھی ہے اور اپنے شوہر کو ڈسون نہیں کرتی، اور اس کے والدین جو اگرچہ عمل کے اعتبار سے بیٹے جیسے نہیں ہیں لیکن بیٹے کے دینداری کو اور بیٹے کے دین میں ایکٹیو ہونے کو ڈسون نہیں کرتے، اور وہ اولاد کہ اپنے والد کو ڈسون نہیں کرتی، شرط ایمان والی ہے وہ برقرار ہے. تو وہ بھی کیا ہوں گے، یعنی جو نیک بندوں ہیں ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملحق کر دے گا. یہی آیت جو ہے وہ سورہ طور کے اندر آپ دیکھیے، وہاں پر اس کی مزید وضاحت آئی ہے. وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے وہ اولاد کہ جو انہیں ڈسون نہیں کرے گی، انہیں اون کرے گی، تو ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے. اور جیسے اچھے کام کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے کے اچھے، ہر شخص جو ہے وہ گروی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ایک نیک آدمی کی جو پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں گیا ہے، اس کی خواہش کی بھی اللہ تعالیٰ احترام کرے گا. یعنی کل ہم نے پڑھا تھا نا سورہ ہود میں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے انہیں ڈس اون کیا اور ان کا انکار کیا، تو نبی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بیٹا ان کی خواہش کے باوجود ان کے ساتھ مل نہیں سکا. یہاں یعنی ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. میں جب بھی ان آیات کو دیکھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جب بندوں کو نوازنے پہ آئے اللہ تعالیٰ تو پھر کس حد تک نواز سکتا ہے. لیکن وہ جو ایمان والی لائن ہے وہ تو بہرحال کراس کرنی ہوگی، اور مزید یہ ہے کہ اپنے ان نیک رشتہ داروں کو، باپوں کو اور بیٹوں کو، شوہروں کو اون کرنا ہوگا، ان کی مخالفت نہیں کرنی ہوگی. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح، یعنی باغات ہمیشہ ہمیش کے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور من صلح من آبائہم، جو بھی ان کے باپوں، ان کی بیویوں اور اولاد میں سے بھی صالح ہوگا، نیک ہوگا، جس کی وضاحت وہاں پر دوسری مل گئی کہ وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ، کہ جن کی اولاد ایمان میں ان کی پیروی کرے گی، تو کیا ہے وہ بھی داخل ہوں گے جنت میں. والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کا استقبال کریں گے. سلام علیکم کہیں گے، ویلکم، بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے استقامت کا ثبوت دیا. فنعم عقبی الدار، تو لو پھر بہت ہی اچھا گھر ہے آخرت کا. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، البتہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑیں گے، اس کو پختہ باندھ لینے کے بعد. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کریں گے. اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے
لمن شاء و یقدر، اور اس کے جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کے دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ دنیاوی زندگی میں مگن ہو گئے ہیں، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کا گھر تو صرف برتنے کا کچھ سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ قل ان الفضل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یہدی الیہ من اناب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس پر گمراہی کی مہر ثبت کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ الذین آمنوا، یہ بڑی ریش ہونے سے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے صحیح، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے راستہ دکھاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد سے ہے۔ یہاں یعنی یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ دو امر ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا جو ہے یہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان تسبیحیں کرتا رہے لیکن اسے اللہ یاد نہ آئے دل میں تو اس میں کچھ گھاٹے کا سودا ہے، اگرچہ وہ تسبیح جو ہے وہ اپنا جو ثواب ہے اس کا وہ اپنی جگہ پر پکا ہے، جب کہ فرما دیا کہ جس نے ذرا برابر کوئی نیکی ہوگی وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا، تو وہ تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصل جو سکون و اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد دل میں آئے گی تو پھر سکون ملے گا۔ اسے ہر وقت یاد رہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ بظاہر یہ کردار مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ میرے نقصان کے در پہ ہے، یہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ جو ہے وہ کچھ اپنے دل میں کھوٹ رکھتا ہے، لیکن جب یہ یقین ہوگا کہ جو کوئی مجھے دینا چاہتا ہے وہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا اگر اوپر سے سینکشن نہیں ہوگی، اور یہ سب کے سب دنیا والے لوگ بھی اگر مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے اگر میرے رب کو منظور نہیں ہوگا۔ بکل شیء علیم، ہر بات کا جاننے والا، بکل علی کل شیء قدیر، وہ صرف وہ ہے۔ تو اس کے ساتھ جب انسان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر بے سکونی نام کی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کی زبان پر یہ تو آیا کہ یا اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اور اپنوں سے شکایت کی جاتی ہے، غیروں سے تو نہیں کی جاتی، اور شکایت جو ہے وہ طائف والوں سے نہیں کی، اپنے رب سے کی ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو یقین نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے، لہذا فرمایا الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی سادہ لفظ میں یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے کہ طائف والوں نے مجھے نہیں مارا، میرے رب نے مجھے مروایا ہے، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ لیکن یہ شکایت بھی عبد السمیع کی شکایت نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت تھی، لہذا فوراً اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے نا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم اس سے ناراض نہیں، خوش ہو کے مجھے پٹوا رہا ہے یا میرا امتحان لے رہا ہے، اوکے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب جب کیفیت انسان کے دل کی یہ ہو جائے تو پھر غم کیسا، فکر کیسا، کل کیا ہوگا اس کی کیوں فکر، کل کیا کھاؤں گا، میرے بچے کیا کھائیں گے، جب یقین ہے اللہ تعالیٰ پر کہ آج بھی میرے رب نے مجھے کھلایا ہے، آج بھی میرے بچوں کو اس نے کھلایا ہے، وہ زندہ رہے گا میں مر بھی جاؤں وہ میرے بچوں کو کھلائے گا، اور وہ اس پر قادر ہے کہ کل آج سے بہتر کھلا دے، پھر غم نہیں ہوتا انسان کو، فکر نہیں ہوتا انسان کو۔
تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان و سکون تو صرف اللہ کی یاد سے ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کی خوش نصیبی ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے، وہ حسن مآب، اور بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک قوم میں، قد خلت من قبلھا امم، کہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی اقوام، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کو وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی قرآن مجید، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ قل ہوا ربی، تم اعلان کرو کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی میرا ملجا اور میرا ماوا ہے۔ ولو ان قرآنا سجرت بہ الجبال، اور اگر ہوتا کوئی قرآن کے چلنے لگتے اس کی تاثیر سے پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی زمین، او کلم بہ الموتى، یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو پھر یہ بڑے خوش ہوتے۔ بل للہ الامر جمیعا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا اختیار۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا نہیں اطمینان ہوا ایمان والوں کو اس سے کہ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَوْ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، اور ہمیشہ رہیں گے کافر، تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں ان کو پہنچتی رہے گی کیا، قاریۃ، کوئی نہ کوئی آفت، او تحل قریبا من دارہم، یا نازل ہوتی رہے گی ان کے گھروں کے قریب کوئی آفت، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، یعنی عذاب آ جائے ان پر یا قیامت آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں کافروں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں انہیں پکڑتا ہوں، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی ہوتی ہے میری پکڑ، میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ، کیا بھلا وہ ذات جو نگران ہے ہر جاندار کے اعمال پر، بما کسبت، جو اس نے کمائے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور پھر بھی ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے کہو ذرا نام تو بتاؤ ان کے، ام تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ام بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کیا خبر دے رہے ہیں وہ تم کو ایسی بات کی جو نہیں جانتا وہ زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں، ام بظاہر من القول، یا محض ایک کہنے کی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کے فریب پرکشش بنا دیے گئے ہیں، وصدوا عن السبیل، اور وہ یوں سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے اس تو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سویر ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحت الانہار، یوں ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل بھی اور اس کے سائے بھی دائمی ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا اللہ سے ڈرنے والوں کا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہوگی۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے کتاب خوش ہوتے ہیں وہ اس سے جو نازل کیا گیا ہے، بما انزل الیک، آپ پر۔ ومن الاحزاب من ینکر بعدہ،
اور انہی گروہ میں سے وہ بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے کچھ حصے کا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، الیہ ادعو، میں اسی کو پکارتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی ہدایت کے ساتھ نازل فرمایا ہے ہم نے اس کو حکمًا عربیًا، ایک عربی فرمان بنا کر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو نے ان کے خواہشوں کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نہ تو ان کا کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی چھڑانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بھی بیویاں اور اولادیں تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے، وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اور ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو چاہے، ویثبت، اور قائم رکھتا ہے جسے چاہے، وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور ہمیں اختیار ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس میں سے جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، او نتوفینک، ہم آپ کو لے جائیں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تو اے نبی آپ کے ذمہ پہنچانا اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو تنگ کر رہے ہیں ہر طرف سے؟ اگرچہ جیولوجسٹ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے، لیکن یہ جس شاق و سباق میں یہ آیات آئی ہیں تو یہ مکے والوں کا زمین تنگ ہو رہی ہے محاورے کے اعتبار سے، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کمال دکھا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال دیا کہ ہم نکال دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان پر زمین اللہ تعالیٰ تنگ کر رہا تھا، ان کو گھیرے میں لے رہا تھا۔ یعنی انہوں نے جو اپنے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مجبور کیا، لیکن وہی کیا تھا، وہ زینہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے خیال میں صلح حدیبیہ میں بڑی فتح پائی کہ ہم نے عمرہ نہیں کرنا دیا ان کو، اور اپنی مرضی کی شرطیں منوائیں، لیکن وہی صلح حدیبیہ وہ کفار کے گلے پڑ گئی۔ تو ہم ان پر زمین کو تنگ کر رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے اور کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ آیات جو ہیں، یعنی جو مدنی قرآن ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ڈے ٹو ڈے ہدایات تھیں، لیکن حکمت و دانائی کے اعتبار سے، ایمان کے لیے اعتبار سے، انسان کو عمل پر عمالہ کرنے کے اعتبار سے جو اصل مقام ہے وہ مکی قرآن کا ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور تھا، جسے ہم نے پرسوں پڑھا تھا سورہ توبہ میں، کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو ہے وہ انہی مکی قرآن سے بنا تھا، انہی آیات سے، مکی قرآن سے، یعنی اس قرآن کی ڈاٹ ڈپٹ۔ اب جہاں تک علم کا تعلق ہے، آپ ان سب کی جو موٹی سی علم کی بات ہے اس کو شاید چند صفحوں میں درج کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے سزا دے، جس کو چاہے بچا لے، اور الٹیمیٹلی یہ زندگی جو ہے یہ تو دارالامتحان ہے، اور اصل انجام کار جو ہے وہ تو آخرت میں ظاہر ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے وفادار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو اللہ کے باغی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے۔ اب یہ ساری کہانی جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید میں جو ریپٹیشن ہے نا ان مضامین کی، مکی قرآن کے اندر، آپ کو مدنی قرآن میں یہ نہیں ملے گا۔
مکی قرآن میں چند ایک مضامین ہیں وہ بار بار ہیمر کیے جا رہے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی یوں بات سمجھائی جا رہی ہے، کبھی یوں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً بڑی چالیں چلی ان سے پہلوں نے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور یہ سب کی سب چالیں جو ہیں وہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی چال ہے جو ان سب پر حاوی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی کوئی نفس کما رہا ہے، یعنی اعمال۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور عنقریب کفار جان لیں گے، لمن عقبی الدار، کہ آخرت کا گھر کس کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہ اس بات کے لیے کہ میں اس کا رسول ہوں یا نہیں ہوں۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور کافی ہے وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے۔